وسلم دائما ابدا على حبيبك کل۔ علماء کہتے ہیں جب دل میں کوئی تمنا ہو، کوئی التجا ہو، تو اس شعر کو اس نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ تمنا، وہ التجا، وہ آرزو جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت اس کا معنی بھی ہے، یا رب بالمصطفیٰ، اے اللہ سید المصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بلغ مقاصدنا، ہمارے مقاصد، ہماری تمناؤں، ہماری آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ واغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے جو رشتہ دار جو جاننے والے دنیا سے چلے گئے، ما مدا یا واسع الکرمی، اے وسیع کرم والے ان سب کی مغفرت فرما۔ اپنے مرحومین کی مغفرت کی التجا بھی اور اپنی خواہشات آرزوؤں کے پورا ہونے کی التجا بھی مل کر یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کوشش کروں گا کہ اپنی بات 15 سے 20 منٹ کے اندر مکمل کر لوں، تو توجہ چاہوں گا سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کے بارے میں عرض کر دوں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ ماہ رمضان جاری ہے اور یاد رہے کہ ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت ویسے بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطاری کرنا، یہ سب کچھ شرعاً منع ہے۔ تراویح کے دوران بھی ہم پانی پیتے ہیں مسجد میں، تو یہ سب شرعاً منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لی ہوگی تو ضرورتاً یہ جائز ہو جائے گا۔ اچھا، ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی پینا ہو تو اعتکاف کی نیت یاد آ جائے، پھر نہیں یاد آتی اور غلطی سے پھر وہ پانی وغیرہ پی لیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے عادت بنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ کعبے کو دیکھ کر ہم زمزم شریف پیتے ہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں افطار کرتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ شرعی رولنگ، یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر مکہ مدینے میں بھی اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو مسجدین کریمین کے اندر کھانا پینا، زمزم پینا، کھجور کھانا، یہ سب ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ سارا سال یہ عادت ہو کہ جب مسجد میں آئیں فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کبھی پانی پی لیا، کبھی جناب افطار کر لیا، تو یہ سب جائز ہو جائے گا۔ آئیے مل کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سبحان اللہ، 3 رمضان مبارک خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں اور سب سے لاڈلی صاحبزادی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے اور آپ کے اتنے شاندار القابات ہیں کہ آپ کو دختر مصطفیٰ، بانوئے مرتضیٰ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ آپ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے وہ اس قدر رول ماڈل ہے تمام دنیا کی خواتین کے لیے بھی اور بالخصوص گھر کے افراد کے لیے۔ میں 2-3 باتیں چونکہ مختصر بیان ہے عرض کر دیتا ہوں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر عظیم خاتون ہیں۔ آپ ذرا خاتون جنت کے خاندان پر نظر دوڑائیے
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کی والدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کے والد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حبیب خدا ہیں. ان کے شوہر جو ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شہزادی کا ایک اور شاندار وصف یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صورت میں اور سیرت میں سب سے زیادہ جو مشابہ ہیں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. نبی پاک کی چال ڈھال، نبی پاک کا لب و لہجہ، پیارے آقا کی عادات و اطوار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا کرتی. اور فاطمہ، آپ کا جو نام فاطمہ ہے، اس کا معنی ہی یہ ہے کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کی اور ان سے تمام محبت کرنے والوں کی رب عز و جل نے مغفرت فرما دی ہے. تو جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ نجات پا جائے گا. اچھا، اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا غور کیجئے، صاحبزادی کس کی ہیں؟ کونین کے والی کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. جیسا چاہتی ویسا رہتی، مگر پیارے آقا نے بھی غربت والی زندگی اختیار کی، خاتون جنت نے بھی سادہ زندگی اختیار کی. ایک بار آپ گھر کے کام کاج ہاتھ سے چکے کیا کرتی تھیں، آپ کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے، جسم پر نشان پڑ گئے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عرض کی کہ آپ ایسا کریں، آپ کے والد صاحب کے پاس بڑے خادم اور غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ کنیز اور غلام مانگ لیجئے تاکہ گھر میں کام کاج میں آسانی ہو جائے. بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہیں. نبی پاک کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، کچھ عرض نہ کر سکیں، واپس آ گئیں. پیارے آقا شام گھر تشریف لائے، فرمایا بیٹی تم آئی تھی، کیا بات تھی؟ کہ بابا جان میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، کاندھوں پر نشان پڑ گئے ہیں، مجھے مولا علی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خادم ہیں، کچھ کنیزیں ہیں، میں آپ سے مانگ لوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، اے میری بیٹی، اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے ہی کیا کرو، جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. آج میں اور آپ یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح ہے. یہ تسبیح فاطمہ کیوں کہلاتی ہے؟ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ آپ گئی تھی غلام اور کنیز مانگنے، مگر نبی پاک نے وہ سادگی کا درس دیا اور ارشاد فرمایا کہ کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، البتہ تھک جاؤ تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر کوئی مزدور ہے، کوئی محنت کا کام کرنے والا ہے، اپنا کام کاج کر کے تھک جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ رات سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لے، اس کے پورے دن کی تھکن دور ہو جائے گی. تو یہ خاتون جنت کا یہ واقعہ درس کیا دیتا ہے؟ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے. یہ سادگی، یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ آج اتنا پریشر بعض اوقات گھر کے مرد پر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لے کر آؤ، ہمیں یہ لا کر دو، کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں یہ چیز لا کر دو، اور اس کی بنا پر بعض اوقات گھر کا جو مرد ہوتا ہے وہ حرام کمانے کی طرف چلا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا جب بندہ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. گھر والے نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. عرض کی گئی حضور کوئی فیملی کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا اس کے گھر والے اس کی کم آمدنی پر، اس کی کم آسائشوں پر اسے عار دلائیں گے، شرم دلائیں گے، اور اپنے گھر والوں کے پریشر میں آ کر وہ حرام کمانے جائے گا اور ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. تو یہاں گھر کی خواتین کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی اپنے گھر کے فرد پر، مرد پر یہ پریشر نہ ڈالا جائے کہ ہماری خواہشیں پوری کی جائیں، کدھر سے بھی لاؤ ہمارا کام پورا کر دو، اور اس چکر میں مرد جو ہے وہ حرام کی طرف جاتا ہے. پہلے کی خواتین کیسے ہوتی تھیں؟ جب مرد صبح گھر سے نکلتا تھا تو اس کو کہتی تھیں دیکھو حلال لانا،
چاہے تھوڑا ہو ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، مگر حرام نہ لانا، ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکیں گے۔ مگر آج گھر کی ٹریننگ ہی اس طرح کی جا رہی ہے، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کیا اس طرح کی کرتے ہیں کہ بیٹا جب اپنے سسرال میں جانا جتنا ہو اسی پر صبر کرنا، زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کرنا، اس بات پر لڑائی نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو دنیا کے کنیز اور خادمائیں کیا چیز ہیں، جنت سے حوریں اور غلماں بی بی فاطمہ کی خدمت کے لیے آ جاتے، مگر آقا نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی کہ آپ جھاڑو بھی نکالتی تھیں، آپ گھر کے کام بھی اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ دوسرا شاندار وصف بی بی فاطمہ خاتون جنت کا، پردے کی ایسی پابند، اتنا پردہ فرماتی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ ایسا مشہور، اور قیامت کے دن یہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ جب خاتون جنت پل صراط سے گزریں گی، سنیے پل صراط سے ہم سب ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن، پل صراط سے جب بی بی فاطمہ گزریں گی تو اعلان ہوگا اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزر رہی ہے۔ ایسا پردے کا اہتمام اللہ نے قیامت کے دن بھی کیا۔ خاتون جنت نبی پاک سے بڑی محبت فرماتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا، پھر مسکرانا چھوڑ دیا، کبھی نہ مسکرائیں، صرف ایک بار اس کے بعد مسکرائیں۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کی کسی کنیز نے، آپ کی کسی خادمہ نے بتایا کہ حضور اب ایک جنازے کی ایسی ڈولی بننے لگ گئی ہے کہ اگر آپ کا جنازہ اس میں جائے گا تو آپ کے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ مسکرائیں، یعنی اتنا پردہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اب میری وہ مائیں، وہ بہنیں، بلکہ گھر کے وہ مرد سوچیں، ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہیں اور دوسری طرف ہمارے گھر میں بے پردگی ہو، ہماری گھر کی خواتین بے پردہ بازاروں میں گھومیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اہل بیت کی غلامی نہیں ہے۔ اور آخری بات، خاتون جنت کا ایک اور شاندار وصف، اور یہ نبی پاک کی تربیت تھی، یہ سخاوت، یہ سب کچھ لٹا دینا، یہ نبی پاک کے در سے جاری، اور پھر سارے گھرانے کو یہ صدقہ ملا۔ مولانا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بار ہمارے گھر میں پورا دن ہم فاقے سے رہے، کچھ کھانے کا انتظام ہوا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، امام حسین نے بھی کھا لیا، مولا علی نے بھی کھا لیا۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے کھانا باقی تھا اور امی جان نے کھانا باقی تھا۔ اب دسترخوان لگایا گیا، والدہ نے لقمے کے لیے ہاتھ اٹھایا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک فقیر آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ امی حضور کہتی ہیں بیٹا جاؤ یہ کھانا جا کر اس فقیر کو دے دو، کیونکہ اس فقیر نے یہ صدا لگائی تھی میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ میں نے عرض کی امی جان آپ کو بھی فاقہ ہے، آج 1 دن بعد تو کھانا آیا ہے۔ خاتون جنت کہتی ہیں ہمیں 1 دن کا فاقہ ہے، اس فقیر کو 2 دن کا فاقہ ہے، جاؤ اس کو جا کر کھانا دے دو۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ سخاوت، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینا، یہ خاندان نبوت کا خاصہ ہے، اور ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے۔ ماہ رمضان جاری ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب رمضان آتا میرے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے، کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، خوب دعائیں کرتے، اور ایک اور روایت کے مطابق اتنی سخاوت فرماتے، ہر سائل کو عطا فرماتے، دریائے سخاوت ایسا جوش مارتا تھا، ایسی تیزی سے سخاوت فرماتے تھے جیسے تیز آندھی چلا کرتی ہے۔ تو نبی پاک کا رمضان قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، عبادتوں میں اور سخاوت میں گزرتا تھا۔ اللہ نے آپ میں سے جن کو نوازا ہے انہیں چاہیے کہ خوب سخاوت کریں، اپنے غریب رشتہ داروں، اپنے غریب ملازمین، اپنے غریب پڑوسیوں کا خوب خیال رکھیں، ان کے گھروں تک اناج پہنچائیں، ان تک جتنی ہو سکے ان کی داد رسی کریں۔ یہ مہینہ بانٹنے کا مہینہ ہے، جب انسان اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے اللہ غیب کے خزانوں سے اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، اس کا سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور عرضی لے کر آیا ہوں کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے اس پورے علاقے میں یہ مسجد بننے کے بعد جو بہاریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جب ایک مسجد بنتی ہے تو پورے علاقے میں ایک گویا رونق آ جاتی ہے، پورے علاقے کو تعلیم و تربیت کا ایک مقام مل جاتا ہے۔ تھائی لینڈ والوں کو اس مسجد کی جتنی قدر ہوگی
وہ آپ ہی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی سالانہ تقریباً 600 کے قریب مسجدیں ساری دنیا میں بنا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس پیاری تحریک کا ساتھ دیں۔ دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں، 550 سے زیادہ دارالعلوم جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، کل ملا کر تقریباً 2 لاکھ بچے اور بچیاں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہن حفظ قرآن، ناظرہ اور عالم کورس کر رہے ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی، آج ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک حافظ قرآن موجود ہیں جو ہمیں تراویح سناتے ہیں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، اور 20,000 سے 22,000 پچھلے رمضان کی ہمارے پاس اعداد و شمار آئے تھے، کارکردگی آئی تھی کہ پچھلے رمضان میں تراویح سنانے والوں میں 20,000 پاکستان میں وہ حافظ قرآن تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے تھے۔ تو پھر کیوں نہ اتنا بڑا کام جو تحریک کر رہی ہو، بیرون ملک میں دھوم دھام سے دین کی خدمت ہو رہی ہے، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، مندر، چرچ، گرجا گھر، شراب خانے خرید کر اللہ کی رحمت سے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ دعوت اسلامی جو مدنی چینل دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام کو 1 گھنٹے کا کرتے تو شاید لوگ چلے جاتے، آج 1 گھنٹہ بیٹھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے مہینے کے لیے 6,000 سے زیادہ عاشقان رسول آ چکے ہیں۔ فیضان مدینہ میں اس وقت جگہ نہیں ہے، ہمیں بعض اوقات اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اب نہ آئیے گا۔ نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے، UK، یورپ سے لوگ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کی اتنی بڑی خدمت ہے۔ اب دعوت اسلامی کے اتنا بڑا جو کام ہے اس کے اخراجات کتنے ہیں؟ میں صرف یہ 1 منٹ میں بات پوری کر لوں۔ اگر آپ کے پاس وہ والا موبائل ہو جس میں کیلکولیٹر ہو تو وہ نکال لیں گے تو بات اور آسانی سے سمجھ آئے گی۔ دعوت اسلامی کے اس وقت چونکہ 2700 مدرسے میں نے بتائے، 550 سے زیادہ دارالعلوم بتائے، مسجدوں کی اتنی بڑی تعداد بتائی، ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے ہمارے 22,000 امپلائیز ہیں۔ 22,000 وہ افراد ہیں کم و بیش جن کی تنخواہ ہمیں دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کم سے کم تنخواہ بھی 20,000 روپے گن لیں تو 22,000 کو جب آپ 20,000 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ماہانہ 44 کروڑ روپے کی تنخواہ بنتی ہے ہر مہینے۔ اب اس کو اگر 30 دن سے ڈیوائیڈ کر لیں تو تقریباً روزانہ 1.5 کروڑ روپے صرف تنخواہ کا خرچ ہے۔ اب اس میں نہ تعمیر مسجد شامل ہے، نہ لنگر خانہ ہے، نہ افطار و سحری کا خرچہ ہے، نہ الیکٹرک کے بل ہیں، فقط تنخواہ جو ہے ہر روز دعوت اسلامی کو اتنی دینی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں، اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے تو اپنی زکوٰۃ کا ایک اچھا حصہ اگر ممکن ہو تو اپنی زکوٰۃ کا 50% کم از کم دعوت اسلامی کو دیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے غریب پڑوسیوں کو دیں، اور پھر دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک جس محبت، جس پیار کے ساتھ ساری دنیا میں نبی پاک کے عشق کو پھیلا رہی ہے، آقا کی سنتوں کو پھیلا رہی ہے، یہ کام آگے بڑھتا رہے۔ تو میں امید رکھوں کہ اس بار اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات اور بالخصوص اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، فطرہ، یہ بھی چلیں مسئلہ شاید عید سے پہلے دوبارہ نہیں آ سکوں گا تو آج ہی یہ بات بھی کر لیتا ہوں کہ فطرہ جو ہے ہم نارملی گندم کا فطرہ دیتے ہیں۔ جیسے اعلان ہو جائے گا 100 روپے یا 125 روپے، تو ہم تقریباً سال سے یہی فطرہ دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو بڑا پیارا ذہن دیا کہ فطرہ تو صرف گندم کی قسم تو بیان نہیں ہوئی نا حدیث میں، آقا نے تو گندم کا فطرہ بھی بیان کیا، کھجور کا فطرہ بھی بیان کیا، جو کا فطرہ بھی بیان کیا، اور کشمش کا فطرہ بھی بیان کیا۔ گندم تو سب سے لوور کیٹیگری کا فطرہ ہے جو عام مسلمان بھی دے سکتا ہے۔ ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، ہم کپڑا اچھا پہنیں، گاڑی اچھی لیں، رہائش اچھی لیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لیں تو اچھی لیں، اور فطرہ دیں تو سب سے لو کیٹیگری والا دیں۔ یاد رکھیے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا ایک انداز ہے کہ یا اللہ جب تو نے بنایا مجھے اتنے لوگوں سے اچھا، اتنی آسان لائف دی ہے، تو اے کریم میں فطرہ بھی سب سے اچھا والا دوں گا۔ تو جس کو اللہ نے جتنی حیثیت دی ہے اس کیٹیگری کا فطرہ دے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شکر جو ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ادا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو خرچ کریں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ملک کی تلاوت ہوگی اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔